فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ انگوٹھے چومنا، بھائی نے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ پوچھا ہے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متبرک تھی، آپ کی ذات تبرک والی تھی، اس سے تبرک حاصل ہو سکتا تھا۔ تو یہ انگوٹھوں کو اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوا ہے تو پھر تو چومیں، ٹھیک ہے، یہ چومنے والے بن گیا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کیا کر لیا ہے، چھو لیا ہے۔ تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھوتے ہیں جو چومنے لگ جاتے ہیں ہم؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آپ سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا نہ کوئی دنیا میں پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی صحابہ کو محبت تھی، ایسی محبت والا نہ دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی۔ انہوں نے کسی ایک صحابی نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو نہیں لگائے، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں۔ جو کسی ایک صحابی کا عمل صحیح سند سے لا دے گا، منہ مانگا انعام دوں گا، اب سب لوگوں کو گواہ بناتا ہوں، پوری دنیا کی حدیث اور تاریخ کی کتابیں چھان مارو، ایک اثر لا دو کسی 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا کہ اس نے اللہ کے نبی کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے ہوں، قسم اللہ کی منہ مانگا انعام دوں گا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرتا ہوں سب کو گواہ بناتا ہوں۔ ایک سند دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی قیامت تک، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ چلو میں صحابہ کا نہیں مانگتا ہوں، صحابہ کا نہیں مانگتا ہوں، مجھے جو بندہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بتا دے گا، قسم اللہ کی جو کہے گا منہ سے وہ انعام دوں گا اس کو۔ کیا خیال ہے؟ میں بہت نیچے آ گیا ہوں، میں نہیں مانگتا قرآن سے، نہیں مانگتا حدیث سے، نہیں مانگتا صحابہ سے، نہیں مانگتا کسی اور سے، میں کہتا ہوں مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سند سے عمل دکھا دو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے، منہ مانگا انعام دوں گا اس بندے کو جو لا کے دے گا مجھے۔ کیا امام ابو حنیفہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ نہیں؟ یا ہم کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ محبت ہو گئی ہے؟ ہاں؟ یا ان کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ چل گیا ہے؟ ہاں؟ کوئی اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسا کام کرتے ہوئے جس کام کے کرنے کی کتاب و سنت میں دلیل نہیں ہے، اور ہم اس کو نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، الٹا عذاب اور گناہ ملے گا اس کام کرنے سے۔ بھائی نے سوال لکھے ہوئے ہیں، جنازہ خاموشی سے لے جانا چاہیے یا بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے؟ عزیز بھائیو، سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازوں کے ساتھ جاتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سروں کے اوپر یا کندھوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے کوئی آواز نکالی تو وہ پرندے کیا ہو جائیں گے؟ اڑ جائیں گے۔ اس قدر خاموشی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنازے اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جائے جاتے تھے۔ یہ جو کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہیں لوگ، کندھا دیتے ہوئے، چارپائی کو اٹھاتے ہوئے، یہ طریقہ نہ تو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، نہ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نہ پیارے پیغمبر کی زندگی میں ایسا ہوا ہے، نہ خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد کی زندگی میں ایسا ہوا ہے، نہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت ہے۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، علی وجہ البصیرت اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، ان چاروں اماموں کی فقہ میں بھی اس کندھا دیتے وقت، میت کو اٹھاتے وقت کلمہ شہادت کا تصور بھی نہیں۔ کتاب و سنت تو دور کی بات ہے، چاروں ائمہ کی فقہ میں بھی کوئی مائی کا لال کسی ایک کتاب کے اندر یہ نہیں دکھا سکتا یہ طریقہ۔ تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں،
جو نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں ہے، نہ چاروں اماموں کی فقہ میں ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا؟ یار کم از کم قرآن و حدیث نہ سی تو فقہ بھی ہوتا، کہیں کوئی سمجھ آتی۔ لیکن یہ خالصتاً بدعت ہے جو شروع کر لی ہے ہمارے مسلمانوں نے، اور یہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اصل میں نا کلمہ شہادت پڑھنے کا موقع جو تھا وہاں پر لوگ پڑھنے نہیں دیتے کلمہ شہادت، اور جہاں موقع نہیں ہے وہاں کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں۔ نہ موقع ہے، نہ ثبوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی کسی کی زندگی میں اس کا تصور ہے۔ موقع کون سا تھا؟ جب بندہ قریب المرگ ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جو تمہارے قریب المرگ لوگ ہیں، فوت ہونے والے ہیں، موت کے آثار ان پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا وقت ان کا ہے، قریب ہے فوت ہونے کے، اس وقت ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ نہیں لا الہ پڑھ؟ کس کو کہا تھا؟ اپنے چچا کو، اپنے چچا کو ابو طالب کو کہا تھا یا میں کل لا الہ الا اللہ، لا الہ پڑھ لے، لا الہ پڑھ لے، میں رب کے ہاں جھگڑ کر تیری سفارش کر لوں گا۔ نہیں پڑھا اس نے لا الہ۔ وہ ایک بچے کی عیادت کرنے کے لیے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کرنے کے لیے، یہودیوں کا بچہ تھا، اس کے پاس بیٹھ گئے اللہ کے نبی، جا کر مرنے کے قریب تھا وہ بچہ۔ آپ نے فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اس یہودی کے اس بچے کا باپ یہودی وہ بھی بیٹھا ہوا تھا پاس، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ سن کر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اتے ابو القاسم، جو ابو القاسم کہتا ہے مان لو اس کی بات۔ بچے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دی ہے۔ تو لکنوا موتاکم یہ اللہ کے نبی کے لفظ ہیں، جو قریب المرگ لوگ ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ ہمارے ہاں پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ نا 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 نا، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نہیں کہنا، عین ممکن ہے وہ تکلیف میں ہو اور وہ انکار کر دے جب میں نہیں پڑھتا، اور اس کا مجرم آپ ہو جائیں گے۔ بھئی اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہوگا، اور یہ بھی آگے سے وہ کہہ سکتا ہے، انکار بھی کر سکتا ہے لا الہ پڑھنے سے۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں لکنوا موتاکم، اپنے قریب المرگ لوگوں کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی۔ تو ادھر کوئی نہیں پڑھتا، ادھر منع کرتے ہیں، اور جدھر ہے ہی نہیں ادھر کلمہ شہادت، وہ صرف کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہیں، پورا کلمہ پڑھتا، پورا کلمہ کوئی بھی نہیں پڑھتے، اور یہ پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ جنازے کی رفتار کتنی ہونی چاہیے؟ عزیز بھائیو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ اٹھا لو تو جلدی اس کو قبرستان کی طرف لے جاؤ، جلدی کیا کرو؟ اسرعوا بالجنازات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں صحیح حدیث کے، اسرعوا بالجنازات، جنازے کو جلدی لے جایا کرو۔ اگر تو وہ نیک بندہ ہے جس کی میت کو تم نے اٹھایا ہوا ہے تو جلدی لے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضوان اور رحمتوں اور برکتوں اور جنتوں کی ہوا کی طرف وہ جلدی پہنچے گا۔ اور یہ دنیا کی ساری پریشانیوں سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے، ساری دنیا کی علائشیں ختم ہو گئی ہیں، اب اس کو کہاں پہنچاؤ گے؟ اللہ کی رحمت، رب کی جنت، رضوان اور اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جا رہے ہو تو جلدی لے جاؤ، اس کو نکال لو، اس کو دنیا کی پریشانیوں اور ان چیزوں سے اللہ کی خوشنودی تک پہنچاؤ اس کو۔ اور اگر وہ بد ہے، بے ایمان ہے، بے دین ہے، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، ایک خام خواہ کا بوجھ تم نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، جلدی جلدی اتارو جا کے بوجھ کو، چھتی اتر جائے تمہارے کندھوں سے بوجھ، یہ مصیبت سے تمہاری جان چھوٹے۔ ہاں، جو بوجھ اٹھایا ہوا تم نے اس کو جلدی اتار دو۔ اگر گندا ہے تو بوجھ اتارو گے، اگر اچھا ہے تو اس کو رب کی جنتوں اور رب کی رحمتوں کی طرف کیا کرو گے؟ بھیجو گے۔ اس لیے جلدی جنازے کو، یہ جو ہوتا ہے نا، اوے آستہ چلو بھی آستہ، پیچھے ہر کوئی جنازوں میں اور یہ دفن کے وقت جتنے لوگ ہوتے ہیں نا سارے ہی مفتی بنے ہوتے ہیں،
ایک سے بڑھ کر ایک مفتی. ایسے مفتی دنیا نے کبھی دیکھے نہیں ہیں جیسے وہ مفتی بنے ہوتے ہیں. جتنے منہ جتنی زبانیں اتنے ہی مفتی. ہر بندے کی زبان کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے یہ کرو, کوئی کہتا ہے یہ کرو, کوئی کہتا ہے یہ کرو, پتہ کک کا نہیں ہوتا. اور ہر بندہ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر. تماشا لگایا ہوتا ہے, تماشا لگایا ہوتا ہے. دیکھا کبھی آپ نے؟ جتنا بڑا جاہل اتنی بڑی وہ وہاں پر تقریر کر رہا ہوتا ہے, کھڑا ہو کے نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے. پتہ کک کا نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ایک مثال میں دیتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں. میت کو قبر میں پاؤں کی طرف سے داخل کیا جاتا ہے. کہاں سے داخل کیا جاتا ہے؟ جو قبر کے پاؤں ہیں نا, میت میں جس طرف پاؤں ہیں, چارپائی رکھی جاتی ہے. یہ قبر ہے, یہ والی یہ قبر ہے, ایسے بنی ہوئی ہے. تو چارپائی ادھر رکھ کے ادھر نہیں اتارنا ہے اس کو, چارپائی ادھر رکھنی ہے. سر اس کا ادھر آ جائے پاؤں کی طرف, ادھر سے میت اتارنی ہے, ادھر پاؤں کی طرف سے سر داخل کر کے تو اس طرح لا کے لانا ہے. یہ کخ کا پتہ نہیں ہوتا. ہر بندہ فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے ادھر سے لاؤ, کوئی کہتا ہے ادھر سے لاؤ, کوئی کہتا ہے یہ کرو, کوئی کہتا ہے وہ کرو. دوسرے کی بات ہی نہیں کوئی سن رہا ہوتا. اور قبر میں جب میت کو قبر میں رکھنا ہے تو امام الانبیاء نے کہا یوجہ المیت الی القبلۃ, میت کا پورا جسم قبلے کی طرف ہونا چاہیے. جس طرح دائیں پہلو پر ہم لیٹتے ہیں نا, سوتے ہیں دائیں پہلو پر, یہ ہے سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی کا طریقہ میت کو قبر میں رکھنے کا کہ اس کو دائیں پہلو پر پیچھے قبر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نا اس کو دائیں پہلو پہ لٹانا ہے. صرف چہرہ اس کا قبلے کی طرف نہیں کرنا کہ باقی میت کا جسم سیدھا پڑا ہو اور چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کو پورے جسم کو اس کے قبلے کی طرف لٹا کے رکھنا ہے. یہ حکم ہے. اس کا کخ پتہ نہیں ہوتا اور ہر بندہ ہی مفتی بن کے فتوے جاری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہاں پر. یہ جہالت کی انتہا ہے ہمارے معاشرے کی. جنازے کے پیچھے سواری والا آئے اور جنازے کو کاٹ کر جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی جو پیدل چل رہا ہے نا جنازے کے ساتھ جا رہا ہے, جنازہ پڑھنا ہے اس نے یا قبر تک لے کے جانا میت کو, جنازے کے ساتھ ہے. پیدل چلنے والا وہ پیچھے بھی چل سکتا ہے, دائیں بھی چل سکتا ہے, جنازے کے بائیں بھی چل سکتا ہے, آگے بھی چل سکتا ہے. اور جو سوار ہے جنازے کے ساتھ, جو سوار ہے جو جنازہ پڑھنے جا رہا ہے, وہ سواری والا پیچھے رہے گا. وہ نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے میت کے چل نہیں سکتا. اس کو اللہ کے نبی نے پیچھے رہنے کا حکم دیا ہے. اور جو جنازے کے ساتھ نہیں ہے, جنازہ آپ سڑک پر لے جا رہے ہیں, سڑک پر لوگ جو ہے نا مسافر, ان کی بسیں, ان کی کاریں, ان کی گاڑیاں سفر کر رہی ہیں, تو وہ بھی پیچھے جائیں گے جب تک قبرستان نہیں آئے گا. یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے, یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے. وہ ایک سائڈ سے اپنی گاڑیاں گزار کے جا سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ جو پیچھے چلنا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنازے پر ہیں اور سواری پر سوار ہیں, موٹر سائیکل پر ہیں یا گاڑی پر ہیں. وہ نہ جنازے کے دائیں طرف چلیں گے, نہ بائیں طرف چلیں گے, نہ آگے چلیں گے, وہ جنازے کے پیچھے چلیں گے. اور جو پیدل ہیں وہ چاروں طرف جہاں مرضی چاہیں چل سکتے ہیں. یہ سنت ہے جنازے پر چلنے والوں کے لیے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.